بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم بیان کرنے والے ہیں دجالی ریاست کی کہانی کا پارٹ 4۔ سرمایہ محفوظ کرنے، قرضہ دینے اور ضمانت حاصل کرنے کا یہ قدیم طریقہ آج کے جدید بے نقاری نظام کی بنیاد بنا۔ ٹیمپلرز مذہبی پس منظر رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے قابل بھروسہ تھے۔ تمام یورپی ممالک، یہاں تک کہ مشرق وسطیٰ اور ارض مقدس میں ان کی شاخیں اور دنیا بھر میں ان کے نمائندے موجود تھے۔ یورپ کی نشاط ثانیہ میں حصہ لینے والے دولت مند خاندانوں، مثلاً فلورنس، اٹلی کے میڈیکس خاندان نے بھی اس نظام کی اعانت کی، اور رفتہ رفتہ یہ نظام ترقی کے باقاعدہ مستقل ادارے یعنی کہ بینک کی شکل میں وجود میں آ گیا۔ پہلا ماڈرن بینک سویڈن کا دی رکس بینک 1656 عیسوی میں وجود میں آیا۔ پھر بینک آف انگلینڈ 1694 میں سود خوری کے منظم ادارے کی شکل میں قائم کر دیا گیا۔ 17ویں صدی عیسوی کے انگریز صرافوں نے دنیا کو سودی بے نقاری کا ماڈل مہیا کر دیا، اور آہستہ آہستہ دنیا سودی لعنت کے اس جال میں پھنس گئی۔ مقامی بینک مرکزی بینک سے اور مرکزی بینک عالمی بینک سے منسلک ہو گیا، اور اس طرح دنیا کی معیشت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو دجال کے خروج سے پہلے ہر نفس کے سینہ میں حرام کا لقمہ پہنچاتے یا اس کے حق میں رہتے، تاکہ حرام کے عالمی سوداگر کا جب ظہور ہو تو اور ابلیسی حرام خواہوں کے لیے میدان ہموار ہو چکا ہو۔ بائبل کی تعلیمات سود کی ممانعت کرتی ہیں، چنانچہ اس زمانے میں عیسائی معاشروں میں بھی سود سے گریز کیا جاتا تھا، لیکن ٹیمپلرز، مقدس سمجھنے جانے والے ٹیمپلرز، اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، ورنہ صرف قرضوں پر سود وصول کرتے، بلکہ یہ بھاری شرح کے ساتھ سود عائد کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک قرض دار کو 60% تک سود در سود ادا کرنا پڑا۔ قدیم زمانے میں منظم بے نقاری نظام کے ساتھ یہ لوگ اپنے دور کے جدید سرمایہ کار بن گئے۔ عوام تو عوام، حکومتیں تک ان سے قرض لیا کرتی تھی۔ یہ منمانی شرائط پر انہیں سودی قرضے دیا کرتے تھے۔ بہت سی بادشاہتیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئیں۔ بقیہ یورپی ممالک کو تو رہنے دیجیے، انگریز حکمران خاندان بھی ٹیمپلروں کا مقروض تھا۔ بادشاہ جان، ہنری سوم اور ایڈورڈ اول سبھی ٹیمپلرز سے قرضہ لیتے تھے۔ 1260 عیسوی سے 1266 عیسوی کے درمیان بادشاہ ہنری نے اپنے تاج کے ہیرے ٹیمپلروں کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے۔ مختلف بادشاہوں کو مقروض کرنے کے بعد ٹیمپلرز آگے بڑھے۔ حکمرانوں کے تاجوں میں جڑے ہیرے گروی رکھنے کے بعد اب وہ عوام کو بھی اپنے پاس گروی رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار وضع کیا وہ ان کی سنگ دلانہ شیطانی سوچ کا عکاس تھا۔ اس طریقے نے آج تک دنیا کو ان کے ہاتھوں معاشی غلام بنا رکھا ہے۔ انہوں نے حکمرانوں کو دیے گئے قرضوں کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر پابندی عائد کر دی کہ ٹیکس کی وصولی صرف ٹیمپلرز کریں گے۔ ٹیکس وصولی کے اختیار نے ان کی طاقت اور دولت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اب نہ صرف وہ پاپایت کو دیے جانے والے عطیات وصول کرتے، بلکہ بادشاہوں، حکومتوں کی طرف سے ٹیکس بھی وصول کرتے۔ ٹیمپلرز نے اپنی دولت اور قوت میں تیزی سے اضافہ کیا، یہاں تک کہ اب وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے قابل ہو گئے۔ مذہبی و مالی حیثیت کے استحکام کے بعد اب وہ اقتدار اور عسکریت کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا۔ اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار وضع کیا، اور بلا شبہ انسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کی رگوں سے خون چوسنے والے ایک طریقہ کار کو ابلیسی سیاست کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ کہ دنیا میں جہاں جنگ ہوتی، یہ جنگ میں شریک دونوں فریقوں کو قابو میں رکھتے، ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اگر کہیں جنگ نہیں ہو رہی تو یہ بغاوت تخلیق کرتے اور پھر دونوں فریقوں کو اسلحہ فراہم کرتے۔ چنانچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہو جاتے۔ کھوئے ہوئے یروشلم کو واپس لینے اور پوری دنیا پر غلبہ پانے کا
یہ سفاکانہ مشن ہر طرف کی اخلاقیات اور انسانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جاری تھا، کہ یہاں تک کہ اکتوبر کی 13 تاریخ اور جمعہ کا دن آ گیا۔ 13 تاریخ نائٹ ٹیمپلرز کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ تو پیارے ناظرین، دجالی ریاست کی کہانی کا پارٹ 4 مکمل ہو گیا ہے۔ اب ملتے ہیں پارٹ 5 میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔